ایک غیر جماعت دوست کا یہ سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی میں وہ کون سی نئی بات ہے جو اس سے قبل قرآن مجید میں نہیں؟ اگر سب باتیں وہی ہیں تو پھر ان پر اس وحی کے نزول کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن کریم انہوں نے شاید پڑھا نہیں، اس میں لکھا ہوا فیہا کتب قیمہ، صحف ابراہیم و موسیٰ. یہ ساری چیزیں جب قرآن کریم سے پہلے بھی موجود تھیں تو قرآن کریم کی کیا ضرورت تھی؟ اول تو یہ بہت اہم نقطہ ہے اور طلب ہے. بنیادی تعلیم شریعت کی وہی ہے جو آغاز سے چلی آ رہی ہے قرآن کریم کے مطابق. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جب سے نبوت کا آغاز ہوا ہے خدا بنیادی طور پر یہی تعلیم دیتا چلا آیا ہے، اور اس کے باوجود پھر تکرار کی ضرورت پیش آئی، بار بار دہرانے کی ضرورت پیش آئی. صحف ابراہیم اور موسیٰ کو پھر قرآن کریم میں اکٹھا کرنے کی ضرورت پیش آئی. یہ کتب قیمہ، تمام بنیادی لازمی تعلیمات کو پھر قرآن کریم میں پیش کرنے کی ضرورت پڑی. لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہوتا رہا، یعنی زمانے کے ساتھ ساتھ وحی میں بھی وسعت پیدا ہوتی رہی اور وہ تقاضے وہی سمیٹتی رہی جو پہلے زمانوں میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اور وہی نے ان کے متعلق کچھ گفتگو نہیں کی تھی. اس پہلو سے وحی کا دائرہ پھیلتا گیا اور ایک قسم کا ارتقاء ہمیں مذہب میں دکھائی دیتا ہے اور وسعت پذیری بھی. بس جب سب کچھ یہ مکمل ہو گیا تو یہ قرآن کی صورت میں مکمل ہوا ہے. لیکن قرآنی تعلیمات کو اثر نو دہرانے کی، ان پر ایمفیسس کی شدید ضرورت ہے، اور یہ ضرورت وحی کے ذریعے ہی دہرائی جاتی رہی ہے. تمام امت محمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک متفرق بزرگوں کو قرآنی آیات وحی ہوتی رہیں، یہاں تک کہ وہی آیات وحی ہوئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ذاتی طور پر فرمائی گئی تھیں. تو معلوم ہوتا ہے ان صاحب کی تاریخ پر بھی کوئی نظر نہیں، اسلام کی تاریخ پر، ورنہ یہ سوال اٹھتا ہی نہ. ان سب باتوں کے علاوہ اب ایک اور سوال ہے کہ کیا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم نہیں تھا کہ وہی مکمل ہو چکی ہے، اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح ابن مریم کی اور مہدی کی پیشگوئی کیوں کی؟ کیا یہ مراد تھی کہ اب جو وہی مسیح اترے گا تو اس سے وہی منقطع ہو چکی ہوگی، کلیتاً چھین لی جائے گی، یا وہی اس پر ہوگی جو بائبل کے نبی کے طور پر تو انجیل کی صورت میں ہوئی تھی؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں. اگر یہ ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے تو مسیح کا امت محمدیہ میں نازل ہونے کا کوئی موقع ہی نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں رہتا. اگر وہ صرف اسی وحی کا پابند ہے جو انجیل میں ہوئی تھی اور وہی دہرائی جائے گی تو ساری قرآنی تعلیمات کو بگاڑ دے گا، کیونکہ وہ ترقی یافتہ زمانہ ہے جو قرآن کے عروج سے پہلے کا ہے. تورات کے مقابل پر انسان ایک منزل آگے بڑھا، لیکن قرآن کی منزل سے ابھی پیچھے ہے بہت. اور اس وقت جو وہی نازل ہوئی ہے وہ اس زمانے کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تھی. اور سوال یہ ہے کہ یہ تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ وہی ہے. اگر وہی عیسیٰ ہے، اسی کو نبی اللہ فرمایا جا رہا ہے، تو جب وہ نازل ہوگا تو کیا اس سے خدا کلام کرنا بند کر دے گا؟ اچھی اس کی ترقی ہوئی ہے، ہر قدم ہر منزل پر ایک خدائی ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے، اور وہ بیچارہ اس عرصے میں خدا بولتا رہا اور 2000 سال کے بعد بالکل موقوف. تو یہ تو قابل قبول تصور ہی نہیں ہے، اور علماء بھی اس کو نہیں مانیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہی کون سی ہوگی اس کو؟ اگر ہوگی تو کیا انجیل تک ہی محدود رہے گی؟ تو گویا ساری ترقی کے بعد ترقی معکوس شروع ہو جائے گی اور دوبارہ ساری دنیا انجیل کی طرف لوٹ جائے گی. یہ بھی قرین عقل نہیں، قرین قیاس نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، آپ کے دین کی گستاخی. اس سے وہی ضرور ہوگی،
وہ وہی قرآن پر مبنی ہو سکتی ہے، قرآن کے مضامین پر مبنی ہو سکتی ہے، قرآن کی حدود سے باہر تو وہ جا ہی نہیں سکتا، اور یہی ہونا ہے اس کو۔ اور مہدی کا بھی یہی حال ہے، اسے خدا امام بنائے گا، خدا ہدایت دے گا، یا وہ مولوی سے ہدایت پائے گا۔ اگر اللہ نے اسے امام نہ بنایا، اسے وحی نہ فرمائی، تو کیا پتہ کہ امام ہے بھی کہ نہیں، اس کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ امام ہے؟ کیونکہ لوگوں نے تو منتخب کرنا نہیں، امام اگر کریں بھی تو لوگ تھوکتے بھی نہیں ایسے امام پر۔ کتنے انتخاب ہوتے ہیں آج کل، کوئی پرواہ نہیں کسی کو۔ خدا کے انتخاب کو بڑی مشکل سے مانتے ہیں، تو امام مہدی بیچارہ جس کو وہی بھی نہ ہو رہی ہو اور وہ کہہ دے کہ جی میں خدا کا امام مقرر کر دے امام مہدی، مانے گا کون اس کو؟ اور پھر وہ ہدایت کہاں سے پائے گا؟ اس کا نام ہادی تو رکھا نہیں، اس کے اندر بذات خود ہدایت دینے کی صلاحیت ان معنوں میں نہیں ہے کہ وہ خود ایک نئی شریعت لانے والا نہیں ہے، اس لیے اسے ہادی نہیں کہا جا سکتا، وہ مہدی ہے، اور نام ہی مہدی آیا ہے اس کا۔ تو ہدایت کس سے پائے گا وہ؟ جب تک اللہ اسے ہدایت نہ دے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ اتنے فرقے بٹ گئے ہیں، ان میں سے کون سچا کون جھوٹا۔ تو الامام خدا کا مقرر کردہ امام، المہدی خدا سے ہدایت یافتہ مہدی، اسے وہی پائے گا تو ہدایت دے گا۔ چنانچہ حکماً عدلاً جو امام مہدی کے متعلق بھی آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی، یہ کھول کر اس مضمون کو واضح کر رہا ہے کہ وہ کرسی عدالت پر بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کی ہدایت سے نور پا کے معاملات کا فیصلہ فرمائیں گے۔ تو قرآن کو بدلنا تو کوئی مقصد ہی نہیں، اگر قرآن کو بدلنے والا کسی نے آنا ہے تو وہ تو جھوٹا ہے لازماً۔ یہ تو بحث ہی غلط اٹھائی گئی ہے کہ قرآن کامل ہو گیا تو آپ کیوں آئے؟ قرآن کو بدلنے کے لیے نہیں، قرآن کو جن لوگوں نے بدلا ہے ان کی تبدیلیاں منسوخ کرنے کے لیے آئے گا۔ حکم العدل سے ہم نے یہ سیکھا ہے، قرآن کو یہ لوگ تبدیل کر بیٹھے ہیں، یعنی اس کے مضامین میں اتنی بحثیں ہیں، اتنے اختلافات ہیں کہ ایک ہی آیت سے سنی اور استنباط کر رہے ہیں اور شیعہ اور استنباط کر رہے ہیں، اور پھر وہابی اور استنباط کرتے ہیں اور بریلوی اور استنباط کرتے ہیں۔ وہ آیت جو ہے نہیں انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اب یہ آیت مبحث ہے بریلویوں اور وہابیوں اور دیوبندیوں کے درمیان۔ بریلوی اس سے اور نتیجہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ یہ ایک محض مخاطب کیا گیا ہے لوگوں کو کہ دیکھو انما مثلکم ہوں، تم جو وہ نہیں ہوں، میں بشر نہیں ہوں، میں مثل بشر دکھائی دے رہا ہوں۔ اب دیکھیں اتنی واضح آیت کا بھی کتنا مفہوم مختلف نکال لیا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یا مہدی نیا قرآن لانے کے لیے نہیں آئیں گے، وحی کے بغیر نہیں آئیں گے، قرآن میں اضافے کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ ہاں، قرآن کے مضامین کو ان لوگوں نے جو بگاڑ رکھا ہے اس کو واپس اصلی نوعیت کی طرف لوٹانے کے لیے، اور جو اضافے کر بیٹھے ہیں ان کو منظم کر کے اسلام کی اصل خوبصورت عمارت کو اثر نو بحال کرنے کے لیے آئیں گے، اور اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے جو قرآن کے دائرے کے اندر ہوگی۔ ٹھیک ہے، آپ کو تو پہلے بھی ٹھیک تھا، ہاں ان کو سمجھ آ جائے گی امید ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اور کوئی بات